بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها صلاة الله وعجل فرجهم. ائمہ علیہ السلام نے خود اپنی کثرت سے احادیث میں فرمایا ہے کہ امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کے علم کی قدر و منزلت کے حساب سے گفتگو کی جائے، اور پیغمبر اسلام کی بھی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم انبیاء کو، گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے علی قدر عقول، یعنی لوگوں کا جو سطح علمی ہے اس کے حساب سے ان سے کلام کیا جائے۔ بڑا مشہور معروف فرمان ہے، جب اس کو ذہن میں رکھیں کہ ائمہ نے خود سے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کے قدر علم کے حساب سے کلام کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے خطبوں سے اور ان کی احادیث سے ائمہ علیہ السلام کا قدر و منزلت، ان کی عظمت واضح نہیں ہوتی۔ نہیں، میں واضح نہیں کر سکا۔ پیغمبر اور ائمہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کے قدر و منزلت کے حساب سے بات کرو، اپنے حساب سے نہیں۔ اب پیغمبر جب بات کر رہے ہیں، جب امام ہم سے بات کر رہے ہیں، تو وہ اپنے اس درجے سے، اس عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے خطبے اور ان کی احادیث ان کے حساب سے نہیں ہیں، بلکہ جس مجمع میں وہ کہہ رہے تھے اس حساب سے کلام کیا، اور اس کے باوجود بھی خود سے فرماتے ہیں امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، کہ لوگوں میں ہماری احادیث کو نشر کرو، پھیلاؤ، کیونکہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا کلام کتنا خوبصورت ہے تو وہ ضرور ہمارے راستے پہ آ جائیں گے۔ ابھی وہ خود ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے معیار کو ذہن میں رکھتے ہوئے کلام کیا ہے، اپنے حساب سے کلام نہیں کیا۔ میں اگر اس موضوع کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، کیونکہ دیکھیں مجھے تقریباً یہاں پہ یہ 12-13 سال تو ہو گئے ہیں، 14 سال اگر نہیں ہوئے، 14 سال تقریباً ہو گئے ہیں، یہ ظاہر محرم کا 14 سال ہے۔ پہلا میں نے یہیں پہ پڑھا تھا، تو اس کے بعد اب یہ 14 سال ہو رہے ہیں، شکاگو سے ابتدا تھی، پڑھتے ہوئے مجھے محرم 14 سال ہو گئے ہیں اب۔ اللہم صلی علی محمد۔
اور شاید جہاں سب سے زیادہ مجالس پڑھی ہوں نارتھ امریکہ میں، یا شکاگو ہوگا یا لاس اینجلس ہوگا یا ہیوسٹن ہوگا، جہاں پہ گھروں پہ بھی سب جگہ مجالس. تو اب مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں یہاں پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو نہیں پڑھا ہو، اور تکراری موضوعات بھی ہو سکتے ہیں. تو میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا، اور وہ بھی آپ لوگوں کے حسن سماعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جتنا آپ اچھا سنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع سے ضرور محظوظ ہوں گے. آئمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خطبوں میں اور احادیث میں ہمیں تلاش مت کرنا. ہاں ان سے ہم سمجھ میں آتے ضرور ہیں، ہمارے اپنے خطبوں سے، احادیث سے، لیکن وہ ہم نے لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ادا کیے ہیں. ہمارے خطبے اور احادیث اتنے عظیم ہیں، ائمہ کے خطبے اور احادیث پتہ نہیں اتنی عظیم ہے احادیث ان کی، اتنے خطبے ان کے بعظمت ہیں، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے معیار کو ذہن میں رکھا ہے. جتنا لوگوں کا معیار تھا ہم نے وہاں پہ آ کے ان خطبوں کو بیان کیا تاکہ یہ سمجھ بھی لیں. حضرت اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ الفاظ سخت نہ ہو، مطلب علمی ہونا چاہیے، الفاظ نہ ہو تاکہ الفاظ ایسے ہوں کہ لوگ سمجھ سکیں. مطلب گہرا ہونا چاہیے کہ بچہ بھی سنے کہ ہاں اس کے اندر واقعی کوئی نہیں اس کو سمجھ میں آئے. تو ائمہ علیہ السلام نے کوشش یہ کی کہ لوگوں کے معیار کو ذہن میں رکھا جائے. لوگوں کے معیار کے حساب سے احادیث و خطبے ادا کیے ہیں. کہا کہ دیکھو ہمارا یہ معیار نہیں ہے، کیونکہ لوگ ناقص العقل تھے، ناقص العلم تھے، تمام نقائص سے بھرے ہوئے تھے. کہا دیکھو اگر ہماری عظمت کو دیکھنا ہے تو پھر ہماری احادیث و خطبوں میں تلاش مت کرنا، دو چیزوں میں تلاش کرنا، یا دعاؤں میں تلاش کرنا یا زیارات میں. دو ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں، اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہیں، جو کسی بھی اور مکتب فکر کے پاس نہیں ہیں. وہ چیزیں دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس، صرف ہمارے پاس ہیں. ائمہ علیہ السلام کی، پیغمبر اور ان کے آل کی دو چیزیں ایسی ہیں، ایک تو دعائیں، دوسرے زیارات. یہ جو دعاؤں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، زیارات کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہاں تک کہ خود شیخ عباس قمی مفاتح الجنان کتنی ضخیم کتاب ہے، 800-900 صفحے کی، اور اگر مناسب چھپی ہوئی ہو، نہیں تو اگر بڑی لکھائی میں رکھیں تو 1000 صفحے سے زیادہ کی، 1000 صفحے سے زیادہ. اور اکثر اوقات آپ کو ملیں گے شیخ عباس قمی کہ اس مختصر سی کتاب کے اندر گنجائش نہیں کہ میں اس دعا کے زیادہ فضائل لکھ سکوں یا اس زیارت کی زیادہ اہمیت کو بیان کر سکوں. مثال کے طور پہ یوم عرفہ امام حسین کی زیارت کا حج یعنی 1000 حج کے برابر ہے. پریشان ہو کے سن رہے ہیں آپ لوگ، 1000 تو 70 سنتے آئے تھے وہ، اور ویسے ہی زیارت کا ثواب 70 ہے، وإلا اگر مخصوصی پہ کریں تو اس کا کئی گنا زیادہ ہے، اتنا ثواب ہے. کہا پھر یہ بھی احادیث معصوم سے ہیں، علماء نے اپنے پاس سے نہیں لکھی، ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے. جب کسی نے ساتھ میں امام سے کہا مولا کہ آپ کی بیٹی کی زیارت کا ثواب کتنا؟ کہا ایک حج کا. کہا ایک حج کا؟ حج میں تو اتنے دن لگ جاتے ہیں، زیارت تو گئے واپس آ گئے، آدھا گھنٹہ بھی آپ نہیں کھڑے ہوں تو زیارت تو ہو جاتی ہے. کہا نہیں ایک حج نہیں، 70 حج کا ثواب ہے. کہا 70 حج کا؟ کہا نہیں 70,000 حج کا. پریشان ہو کے سن رہا ہے. کہا 70,000 حج کا؟ کہا یہ بھی بسا اوقات اس کے لیے ہے جسے معرفت ہو، جسے معرفت نہیں ہے اسے ایک حج کا بھی نہیں. جسے معرفت ہو. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک موضوع ایسا لیا میں نے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی نا دعاؤں سے، کیوں دیکھیں ان کے کلام سے، خطبوں سے ان کا علمی معیار کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی دعاؤں سے. کیوں؟ دعا کس سے ہے؟ دعا خدا سے ہے. اب معصوم بول رہے ہیں اور خدا سن رہا ہے کیونکہ مخاطب خدا سے ہیں. نہ سننے والے میں کوئی نقص ہے اور نہ مانگنے والے میں کوئی نقص ہے. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا معیار کیا ہے. اس لیے دعاؤں پہ اتنی شروح لکھ دی گئی ہیں، کامنٹریز لکھ دی گئی ہیں، لیکن اب تک واضح نہیں ہوا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے. کیونکہ جس سے دعا مانگی جا رہی ہے اس میں کوئی نقص نہیں، مانگنے والے میں کوئی نقص نہیں. تو ایک ہے ہمارے پاس دعاؤں کا ذخیرہ، ہمارے پاس خود مفاتح الجنان، میں نے کہا نا ایک مختصر کتاب ہے، مفصل نہیں ہے، وإلا مفصل کتابیں کئی جلدوں پہ ہیں. اقبال الاعمال سید ابن طاؤس کی 3 جلدوں پہ، خود بحار الانوار کے اندر کئی جلدیں ہیں دعا سے متعلق. اور وہاں پہ بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ساری
تفصیل نہیں ہے یہاں پہ. مصباح المتحجب اتنی کتابیں ہیں جتنی ہمارے پاس دعاؤں کی کتابیں ہیں کسی اور کے پاس نہیں, مکتب اہل بیت, کیونکہ ائمہ علیہم السلام نے اتنی دعائیں ہمیں دی ہیں, صحیفہ سجادیہ بے انتہا. اور وہاں پہ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے سب سے پہلے ایک اور نظریہ دیا ہے. انہوں نے کہا دعا نہیں, مناجات بھی کرو. دعا ہے پکارنے کا نام. پکارا اونچی آواز سے جاتا ہے, جو دور ہو اسے پکارا جاتا ہے. امام نے کہا خدا دور کب ہے کہ اسے پکارا جائے. مناجات ہے نجوہ سے, نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو. پتہ نہیں وعدہ نہیں کروا رہا ہوں, سرگوشی بالکل وسپر کرنا, بہت آرام سے بولنا. تو سب سے پہلے میں نے تصور دے گا کہ نہیں, خدا سے مناجات کرو, وہ دور کب ہے کہ پکارا جائے, اتنا قریب ہے کہ سرگوشی کرو, راز و نیاز کرو. اور چوتھے امام نے پھر اس کو اور زیادہ اپنے جد کے بات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ مناجات خمسۃ اشہر, بے انتہا مناجات کہیں, اور کہا کہ ایسی ایسی مناجات کہ جس کے اندر جملہ کہا کہ جو دعا سے لذت لینے لگتے ہیں ان کی مناجات. بہت بڑا جملہ ہے یہ دعا کا ٹائٹل ہے, جو لذت لینے لگتے ہیں. دیکھیں لذت کہاں پہ لی جاتی ہے, صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. جس کی صحبت کا, جس کی کمپنی انسان کو اچھی لگے نا, تو انسان چاہتا ہے کہ یہ بڑھتی چلی جائے. جس کی کمپنی انسان کو اچھی لگتی ہے کہتا ہے کہ یہ ڈیوریشن جو ہے یہ بڑھتی چلی جائے, یہ کم نہ ہو. مولا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو خدا سے جن کو لذت ملتی ہو ان کی مناجات. دیکھیں کچھ تو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی ختم ہو چلے جائیں. کچھ کہتے ہیں نہیں, یہاں لذت مل رہی ہے, جتنا طول ہوتا چلا جائے, جتنی مدت بڑھتی چلی جائے, جتنا وقت بڑھتا چلا جائے. یعنی امیر المومنین اور ائمہ علیہ السلام ایک نیا تصور دے رہے ہیں کہ نہیں, صرف بوجھ نہیں بلکہ لذت ملتا ہے. یعنی لذت انسان کو ملنے لگتی ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں. اب اسی لیے 1000 رکعت پڑھ لیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ظلمت نفسی. جب پوچھا کہ یہ آپ کے جد نے کیوں کہا, کہا کہ نہیں وہ اس سے بھی زیادہ کئی 1000 رکعت پڑھنا چاہتے تھے. کہا پروردگارا پھر بھی ظلم ہوا کیونکہ تیری رات چھوٹی ہے, واللہ مجھ میں طاقت تو 1000 رکعت کی ہے. یہ 1000 رکعت کی طاقت رکھنے والا ہی کہہ سکتا ہے الہی ما عبدنا کا حق عبادت ہے, پروردگارا تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا. یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے اگر کوئی سمجھ سکے. وقت نہیں ہے کہ میں اس میں باریکیوں میں جاؤں. ائمہ علیہ السلام نے کن باریکیوں کی طرف اشارہ کیا. اب آئیں زیارات, جو میں نے عنوان قرار دیا ہے, تاکہ میں ایک تمہید باندھ رہا تھا, مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں تاکہ سمجھ میں آئے میرا عنوان کیا ہے, میرا موضوع کیا ہے. میں نے کہا کہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں, کسی کے پاس نہیں. پہلے دعا, دوسرے زیارات. اب زیارت کے اندر ایک معصوم دوسرے کی زیارت پڑھ رہا ہے. تعارف وہی کروا سکتا ہے کہ جو اسی درجے کا ہو جس کی زیارت کی جا رہی ہے. ہم جائیں گے اپنے اپنے انداز سے. دیکھیں مثال کے طور پہ میں مثال دے دوں, صرف سادہ سی ایک مثال دوں گا تاکہ نوجوان بچوں کے لیے, میں مثال تو کچھ اور لانے والا تھا, اچانک ایک اور ذہن میں مثال آئی, وہ سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. والدین سے ملتے ہیں, ماں باپ سے ملتے ہیں. ایک بچہ جائے گا, گھر میں جانے کے بعد والد سے کہا السلام علیکم, جائے کونے میں بیٹھ جائے گا. دوسرا جائے گا السلام علیکم, ہاتھ ملائے گا. تیسرا گلے ملے گا. چوتھا ہاتھ چومے گا. کوئی ایسا بھی ہوگا جو جائے گا نہ سلام نہ دعا, ملے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ ٹھیک ہیں آپ, پتہ نہیں میں وعدہ کر پایا کہ نہیں کر پایا. دیکھیں اپنا اپنا انداز ہے ملنے کا. اب معصوم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, اب آپ کو زیارت کرنی ہے. کوئی جائے گا کہے گا مجھے معلوم نہیں اندر کیسے جاؤں, وہ باہر کھڑا رہے گا جب تک کہ اندر سے اشارہ نہ ملے. میرے کو ساتھ کہا کرتے تھے جب تک کہ آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں میں تب تک اندر نہیں جاتا. حضرت سید عادل علوی ہمیشہ کہا کرتے تھے, عادل علوی وہ کہتے تھے جب تک کہ آنکھوں میں آنسو ہیں اس کا مطلب ہے مجھے ابھی تک اندر سے حکم نہیں اندر آنے کا. جیسے ہی آنسو آتے ہیں وائلہ میں باہر بیٹھا رہتا ہوں, گھنٹوں بیٹھا رہوں لیکن میں اندر نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری آنکھ میں آنسو نہ آ جائے. کہ نہیں ابھی تک اس کا مطلب ہے قبولیت نہیں. حضرت سب کے انداز مختلف ہیں. ایک آئے گا نہ وضو ہوگا نہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے گا, آئے گا اس نے زیارت کی. البتہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی زیارت قبول نہیں ہے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی آئے گا وہ وضو کرے گا, تیار ہوگا, کہے گا مجھے امام کی بارگاہ میں جانا ہے, میں اپنے جسم کو پاک کر لوں کیونکہ کسی آیت تطہیر کے مصداق کے پاس جا رہا ہوں.
عجل فرج. کوئی اور جائے گا کہے گا وہ جانے سے پہلے تیاری شروع کر دے گا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اب 40 دن پہلے ہی سے تیاریاں شروع ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, وہ 40 دن پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا بات ہے, روزے شروع ہیں, آپ کی زیارات شروع ہیں. کہ ہر روز زیارت عاشورہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں کربلا جانے والا ہوں. یہ پہلے سے تیاری بتا رہی ہے کہ اس کی معرفت کا درجہ کچھ اور ہے. درجات مختلف ہیں. یہاں تک کہ خود سے حضرت صفوان کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں خود امام صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا, میرے گھر پہ رکے ہوئے تھے, بار بار ساتھ جایا کرتا تھا. کہا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے دیکھا کہ امام ایک ایسی بارگاہ میں آئے ہیں کہ وہاں سے جب چلنے لگے تو امام اپنی پشت نہیں کرتے. یہ کوئی عام آدمی نہیں, یہ اسی ولایت کا مالک ہے, یہ بھی حجت خدا ہے, یہ منصوص من اللہ ہے. بھئی یہ بھی قرآن کا اسی طرح سے وارث ہے, جس کی زیارت کر رہا ہے وہ ہے. کہ میں نے دیکھا کہ امام پشت نہیں کر رہے, واپس جا رہے ہیں تو 40 قدم تک الٹے پاؤں چلتے رہے. میں نے فوراً سوال کیا کہ مولا, نہ کسی نبی کی کسی امام کی آپ نے اس طرح سے کوئی زیارت کی ہی نہیں, یہاں کون ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں. چھٹے امام کا دور ہے جناب صفوان. کہا کہ صفوان سن لو, یہاں ہمارے جد امجد علی بن ابی طالب ہیں. جناب امیر المومنین کی قبر معلوم نہیں تھی, پوشیدہ تھی. کہ پہلی مرتبہ کہا مولا میں کوئی نشان لگا دوں تاکہ مجھے یاد رہے. کہ دیکھو خاص کو بتانا, ہر ایرے غیرے کو مت بتا دینا, ابھی وقت نہیں آیا ہمارے جد کی زیارت کا. یہ اہتمام کیا جا رہا ہے, اتنا اہتمام ہے زیارت کے لیے آ رہے ہیں. اب زیارت کا پورا اہتمام کیا جائے, وہاں پہ باقاعدہ امام کی بارگاہ میں جانے لگے ہیں. تو اب تعارف کون کروائے گا؟ میں جو آپ کے سامنے میں نے موضوع لیا ہے کہ امام معصوم کا تعارف وہی کروا سکتا ہے جو اسی رتبے کا ہو, خود معصوم ہو, خود عصمت کا مالک ہو, خود اسی علم لدنی کا مالک ہو, خود اسی ولایت کا مالک ہو, خود حجت خدا ہو. جب تک کہ وہی معیار نہیں ہوگا وہ کیسے سمجھ سکتا ہے جس کو, مثال کے طور پہ ایک پوری بحث ہے فلسفے کے اندر, بہت بڑے فلسفہ نے کیا, میں حوالے نہیں دوں گا. ایک بہت بڑے فلسفی نے پوری بحث کی ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ معصوم کو یہ خیال آ رہا ہوگا کہ تجھے معلوم کیا ہے, کہ ان کے ذہن میں کیا خیال آ رہا ہوگا کہ معصوم کا ذہن وہی پڑھ سکتا ہے جو اس کے رتبے کا ہو. پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہاں یہ کیفیت رہی ہوگی. مسائل جو جملہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتے معصوم کے ذہن میں یہ کچھ چل رہا ہوگا. تو جو خود معصوم نہیں ہے تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ پتہ نہیں میں واضح کر پایا کہ نہیں کر پایا. کہ معصوم کے ذہن کو صرف معصوم پڑھ سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا تھا. یہاں تک کہ جب امیر المومنین سے کہا کہ یا علی اپنا کچھ تعارف کروائیے, تو آپ نے کچھ جملے کہے. میں پتہ نہیں کہوں کہ اگر کہوں گا تو پھر مجھے وضاحت کرنی پڑے گی, اس لیے میں کہوں گا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہہ دیں. مثال کے طور پر میں اسے اشارہ کروں گا, آگے بڑھ جاؤں گا, مجھے وضاحت نہ طلب کیجیے گا. موضوع پہ میں صرف 4 مجالس ہیں, اس کے اوپر یہ بہرحال 10-15 مجلسوں کا موضوع ہے, تو میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. مثال کے طور پہ امیر المومنین سے کہا یا علی اپنا تعارف کروائیے, کہا انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا. کہا میں اول ہوں, میں آخر ہوں, میں ظاہر ہوں, میں باطن ہوں. انہوں نے کہا یہ تو کافر ہو گئے. پتہ نہیں ہے توجہ نہیں ہے. وہ افراد کہنے لگے یہ تو کافر ہو گئے. سب اٹھے گا چلو یہاں پہ علی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے. جیسے ہی کہا نا کہ واپس آؤ میں بتاتا ہوں میں نے کہا کیوں, کہ میں پہلا ہوں, میں اول کیوں ہوں, میں آخر کیوں ہوں, میں ظاہر کیوں, میں باطن, کہ میں اول المسلمین ہوں. کہ خدا پہ سب سے پہلے جب کائنات خلق ہوئی. اب مولا نے وہاں پہ کچھ وضاحتیں کی, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میرے ایک استاد کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ نہیں, یہ جو امیر المؤمنین نے وضاحت کی ہے اس مجمع کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی ہے. وہ جو مولا کی جسارت کر رہا تھا کہ امیر المؤمنین سے کہہ رہے تھے کہ یہ علی اکبر تھا, آپ تو معاذ اللہ کافر ہو گئے, خدائی کا دعویٰ کرنے لگے گا, اس کو وضاحت کر رہے تھے. نہیں واضح کر سکا, میں نہیں واضح کر سکا. کہاں یہ بھی نہ خدائی کا دعویٰ ہے اور نہ ہی وہ کہ جو ان سے کہہ رہے تھے کہ میں پہلا مسلمان ہوں, میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا, میں یہ نہیں. وہ سارے کے سارے وضاحت جو کر رہے تھے کہ میں ظاہر ہوں باطن ہوں, کس طرح سے ہوں. کہ نہیں, یہ ان لوگوں سے کہ جو سمجھ نہیں پا رہے تھے انہیں سمجھا رہے تھے. وَإِلَّا مولا یہ نہیں کہہ رہے تھے جو ان سے کہہ رہے تھے. کتنی وضاحت چاہیں گے مجھے نہیں جانتا, میں اب ان جملوں کی وضاحت زیادہ نہیں کر سکتا ہوں. تو مولا کے جملے ہیں جب مولا نے خود سے زیادہ وضاحت نہیں کی ہے. اب میں یہاں پہ ایک جملہ اچانک خدا کی قسم ذہن میں آیا, میں اس لیے کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا.
کہ ایک مرتبہ ایک دوست سے کہنے لگے کہ اگر مثال کے ہزاروں سال، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں سال، یہی پتہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے، خلود ہے جنت میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. تو کہا کہ کچھ بورنگ نہیں ہو جائے گا سلسلہ، کچھ پتہ نہیں واضح ہو رہی بات نہیں ہو رہی، کچھ ایسا سلسلہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد بوریت ہونے لگے، اس کے بعد 1000 سال جی لیے، اس کے بعد کیا کریں، ابھی نہیں، وہی کھا پی رہے ہیں بس، عیش عشرت تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ 1000 سال بعد بوریت نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، اللہ نے جنت میں بھی تکامل رکھا ہے، اگر میں واضح کر پاؤں. کہ جنت میں بھی ایک تکامل ہے، وہاں پہ بھی انسان کمال حاصل کرتا رہے گا. کہ علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہاں سکھانے والے باب مدینۃ العلم ہوں گے. کبھی بھی اللہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے، معصومین سمجھ میں نہیں آ سکتے. کہ وہاں پہ اسی طرح سے وہ ارتقاء جو ملتا رہے گا، کہا کہ وہ تکامل انسان کے لیے سب سے بڑی لذت ہوگی کہ جب انسان کو خود علم میں لذت ملنے لگے. کہ جس کے لیے امیر المومنین کا خدا گواہ ہے کہ میں جس موضوع کو لے کے آیا تھا، اور وضاحت کے جملے مجھے بار بار بیچ میں کہنے پڑ رہے ہیں، وہ اس کے اندر تھوڑا سا مجھے طول ہو رہا ہے، ایک جملہ یہاں پہ اچانک کہہ دوں گا، اس لیے میں آپ تھوڑا سا اگر وقت زیادہ لوں گا تو آپ لوگ ساتھ رہیں گے. یہاں پہ کہا ہے، یہ بھی مولا کا جملہ بہت ہی پیارا جملہ ہے، کہ جس میں آپ نے شاید سن رکھا ہو شاید، لیکن میں جس زاویے سے پیش کر رہا ہوں نیا ہوگا آپ کے لیے. مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا، بہت بڑا جملہ ہے، جیسے وہی کہہ سکتے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں ہے. کیا مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے؟ کہا کیوں یا علی آپ نے یہ جملہ کیوں کہا کہ مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند؟ کہا کیونکہ جنت میں بیٹھنا میری مرضی ہے، مسجد میں بیٹھنا خدا کی مرضی ہے. اور امیر المؤمنین وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مرضات کو خریدا. تو کوئی ایسا ہو کہ اپنی مرضات کو بالکل درکنار رکھ دے گا کہ نہیں بس اب یہ میں یار سوچنے کا انداز کچھ مختلف. حضرات زیارات کے الفاظ کو دیکھتے چلے جائے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ معصومین کا معیار کیا ہے. وہ تعارف کروا سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں، حقیقتاً صرف وہی سمجھا سکتے ہیں کہ زیارت کیسے کرنی چاہیے، جب جاؤ تو زیارت کیسے پڑھو، کس مناسبت پہ کون سی زیارت پڑھنی چاہیے. اور ہر مناسبت پہ ہمارے یہاں سید الشہداء کی زیارت ہے، ہر مناسبت پہ. عید الفطر پہ ہے، عید الاضحیٰ پہ ہے، شب قدر پہ ہے، نیمہ شعبان پہ ہے، یوم عرفہ پہ ہے. جس مناسبت پہ سوچ لیجئے آپ، کوئی ولادت شہادت ہو، شب جمعہ ہے، ہر مناسبت پہ اگر زیارت ہے تو سید الشہداء کی ہے. اب ممبر سے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ رسول خدا کی ہر مناسبت پہ زیارت نہیں ہے، امیر المؤمنین کی ہر مناسبت پہ زیارت نہیں ہے، جناب سیدہ کی، جناب امام حسن مجتبیٰ کی، کسی امام کی ہر مناسبت پہ زیارت نہیں، لیکن سید الشہداء کی ہر مناسبت پہ زیارت ہے. یہ زیارت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ عید کے دن بھی کربلا کو جب زیارت پڑھیں گے تو سید الشہداء کی شہادت یاد آئے گی. کہا کہ دیکھو عید والے دن بھی کربلا کو یاد کرنا، جب بھی یاد کرو گے تو آنکھیں ضرور نم ہوں گی. تو اب کوئی نہ روکے کہ کسی مناسبت پہ مصائب نہ ہو. اور فرمایا آپ نے صرف واحد ایک مناسبت ہے، عید غدیر، جس پہ سید الشہداء کی نہیں لیکن امیر المؤمنین کی بہت ہی مفصل زیارت ہے. اب یہ ہر مناسبت پہ زیارت ہے سید الشہداء کی، اور وہاں پہ جملے بھی ائمہ علیہم السلام نے ادا کیا. کہ دیکھو ان الفاظ کے ساتھ سید الشہداء کو یاد کرنا، الفاظ بھی انہوں نے بتائے. دیکھو تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کس طرح سے جا کے سلام کرو گے. یہ زیارت وارثہ کے جملے میں نے لیے ہیں، زیارت عاشورہ جب خود سے جناب صفوان نے پوچھا نا، جو بھی جن کے میں جملہ پیش کر رہا تھا پہلے، جن کے گھر پہ رکے تھے، حضرت صفوان جمال پوچھا کہ مولا میں آپ کے جد کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہا پہلے پاک صاف لباس پہننا، پاک ہو لباس، صاف ستھرا لباس ہو، پاک لباس ہو. ہر معصوم کے لیے سفید لباس میں جانا مستحب ہے. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ ہر معصوم کی زیارت کے لیے سفید لباس میں، سوائے سید الشہداء کے کہ وہاں کالے لباس میں. ہر معصوم کی زیارت کے لیے مستحب ہے کہ نیا لباس لے کے جاؤ، سوائے سید الشہداء کے کہا کہ وہاں پرانے لباس میں جانا.
ہر معصوم کے لیے کہ جیسے پہنچو تو فوراً وہاں پہ پہنچنے کے بعد نجف میں، مشہد میں، کیا میں جا کے نیا لباس، مدینے میں، مکے میں پہلے نیا لباس پہنو، کربلا میں کہا نہیں، جس حالت میں آئے ہو اسی حالت میں جاؤ. میں مصاحب کی طرف نہیں، لیکن کیا کروں، یہ جملے پیش کرنا ضروری تھا. اور کہا کہ گرد و غبار کے ساتھ. کیوں؟ کہا کیونکہ سب سے پہلے جو زائر ہیں جناب سید سجاد اور بیویاں، وہ جن کپڑوں میں آئے تھے انہی کپڑوں میں گئے تھے. اب آپ دیکھیں گے زیارت کے جو اہتمامات ہیں، امام نے کہا کہ دیکھو پاک سا لباس کے ساتھ جانا، اپنے آپ کو پاک کرو. اس کے بعد جب جانا تو پہلے اذن دخول پڑھنا، اندر جانے سے پہلے اجازت مانگنا، اور جانے کے بعد ان الفاظ سے میرے جد حسین پہ سلام بھیجنا. وہ زیارت وارثہ کے الفاظ. اور زیارت عاشورہ بھی حضرت صفوان جمال سے ہے، جو چھٹے امام نے روایت کی. دعا القمہ، یہ انہی سے ہیں تینوں، جو بہت بڑے امام کے چاہنے والے تھے، شیعہ تھے. حضرات میں جو ہے مسلسل 2-3 دن سے جاگ رہا ہوں، اور وہاں پہ لندن میں بھی بے انتہا مصروفیات تھیں. پچھلا پورا عشرہ وہاں پہ جو ہے وہ ایسے گزرا. تو میں اگر آپ کو محسوس تو نہیں ہو رہا میری آئیں گے تو دیکھیں گے یہ الفاظ جو ہیں ائمہ علیہ السلام نے. اب یہاں پہ خود سے فرماتے ہیں کہ زیارت وارثہ کے الفاظ جو ہیں وہ چھٹے امام نے خود بیان کیے کہ یہ امام نے بتایا کہ میں اس طرح سے زیارت پڑھتا ہوں، تو یہ چھٹے امام کے الفاظ ہیں. لیکن زیارت عاشورہ کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں، کہا کہ یہ زیارت عاشورہ یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ نے جن الفاظ سے حسین پہ سلام بھیجا. آپ نے غور کیا؟ کہا کہ یہ زیارت عاشورہ جو ہے یہ حدیث قدسیہ کا عرش اعظم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زیارت پڑھی ہے سید الشہداء کی، وہ یہ زیارت عاشورہ. اب اگر تصور ہو، میرا موضوع اگر ذہن میں رہے کہ میں جو زیارت آپ کے سامنے لے کے چل رہا ہوں کہ زیارت کیا ہے، یہ الفاظ کیا ہیں ائمہ علیہ السلام کے. ایک ایسی چیز کہ جس کے لیے ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اہتمام کرو. جب آپ جائیں گے خود امام رضا علیہ السلام کے لیے وہاں پہ بھی الفاظ لکھیں، اشہد انک تسمع کلامی و ترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ شاہد ہیں ہر چیز کے اوپر. یہ الفاظ ہیں کہ آپ ہر چیز پہ شاہد ہیں، ہر چیز پہ شاہد ہیں. رسول خدا کے لیے قرآن میں آیت ہے کہ ہم ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنا کے لے کے آئیں گے. بڑی مشہور و معروف آیت ہے، علماء بعض کا پورا اشرح پڑھتے ہیں اس پہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ہر نبی پہ شاہد بنا کے لے کے آئیں گے، گواہ بنا کے لے کے آئیں گے، اور انبیاء پہ بھی اور آپ کی امت پہ بھی شاہد بنا کے لے کے آئیں گے. یہاں تک کہ خود سے صحابہ نے بحث کی، اور ہمارے ہاں بھی اصول کافی کے اندر ظاہراً یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نماز کے بعد فوراً کھڑے ہوئے، کہا کہ دیکھو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، ولا ترکو قبلی، اور مجھ سے پہلے رکوع میں مت چلے جایا کرو. تو ایک مرتبہ صحابہ کہنے لگے یا رسول خدا، جو آپ نماز میں ہوتے ہیں تو آپ کا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے، ہم پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا ہم میں سے کون کون پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے؟ کہ انی ارا لکم من خلفی کما ارا لکم من قدامی، میں اسی طرح سے جس طرح سے سامنے سے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ ہے شاہد کے معنی. کیا شاہد کے معنی یہ ہے جس طرح سے سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون آ رہا ہے، بتاؤں کہ کون آ رہا ہے. کہ اسی طرح سے شاہد کے معنی یہ ہے کہ جو ہر طرف، کیسے پیش کروں گا اس کو، دیکھیں یہاں پہ پوری بحث کی گئی کہ خداوند متعال جب کیوں نہیں دیکھا جا سکتا. کہ کیونکہ جہت جو ہے دیکھنا انسان کو جہت میں محدود کر دیتا ہے، ڈائریکشن میں محدود کر دیتا ہے، اور اللہ لامحدود ہے. تو کہا کہ نبی اور امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. جب وہ اللہ کی طرف سے شاہد ہے، اگر اس کی بھی دیکھنے کی بصیرت ایک طرف محدود ہو تو اس میں ہم میں فرق نہیں رہ جاتا کہ وہ دیکھے تو ہر طرف دیکھے. جب کسی آدمی نے امام رضا سے کہا کہ مولا میرے لیے دعا کیجیے گا، کہا کہ کیا تو میری دعاؤں میں نہیں ہے جو کہہ رہا کہ تو میرے لیے دعا کیجیے. جب 8ویں امام سے کہا نا کہ مولا میرے لیے خاص طور سے دعا کیجیے گا، کہ تو میرے دعاؤں میں پہلے ہی سے موجود ہے. کہ مولا کیسے، میں تو پہلی بار آیا ہوں. کہ سامنے آنے سے میں متعارف نہیں ہوتا، جو جہاں پہ رہ کے مجھے مانتا ہے میں جانتا ہوں وہ مانتا ہے.
کہا کہ جو جہاں پہ رہ کے مجھے مانتا ہے میں اس کے لیے گواہ ہوں اور میں اس کا امام ہوں. امام کی دعا ہر حالت میں قبول ہے. اب یہاں پہ شب جمعہ ہے کیونکہ دعا سے ایک صرف جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ معصوم فرماتے ہیں, کہا کہ دیکھو امام کی, خود 8ویں امام کی حدیث سے پوچھا کہ مولا امام میں وقت کی علامت کیا ہے, حجت خدا کی علامت کیا ہے, کیسے پہچانے کہ یہ امام وقت ہے یا نہیں ہے؟ کہ 2 چیزیں علامت ہے, ایک اس کا علم, دوسرے دعا. علم ایسا ہوگا کہ کبھی کوئی سوال کرے گا یہ نہیں کہے گا کل سوچ کے بتاؤں گا, پوچھ کے بتاؤں گا, پتہ نہیں پہنچ رہے. گھر سے کسی سے پوچھ لوں, بیٹی سے پوچھ لوں, اس سے پوچھ لوں, اس سے پوچھ لوں, کب پوچھ کے بتاؤں گا, یہ امام وقت نہیں ہے. امام کی علامت یہ ہے جب جہاں جو جس زبان میں سوال کرے, جس روانی سے سوال کرے, جس زبان میں سوال کرے, جس زبان میں سوال ہو اسی زبان میں جواب دے, اسی روانی سے جواب جائے. یہ نہ ہو کہ پوچھ کے بتائیں. کہ دوسرا کا دعا کبھی رد نہیں ہوتی معصوم کی. تو یہاں پہ شب جمعہ کے مناظر میں نے جو جملہ کہنا تھا کہ 12ویں امام کی دعا کبھی رد نہیں ہے. ہم مشمول دعا ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم امام کی دعا میں شامل ہوں تو امام کی دعا رد نہیں ہے. بس یہ دعا کہنے کہ پروردگارہ امام کے ہم دعاؤں میں شامل ہوں, ہم امام کی یعنی ایک ان کا نظر کرم ہم پہ بھی ہو جائے, کیونکہ امام سب کے لیے دعا مانگتے ہیں, سب کے لیے دعا مانگتے ہیں, اپنے شیعوں کے لیے دعا مانگتے ہیں عموم بالعموم, اور امام کی اگر نظر کرم ہو تو بھی اس عموم کے اندر بھی جس چیز کے لیے کہیں گے اس کی دعا قبول ہوگی. تو اگر ہمارے اعمال ہمیں نہ روک لیں واللہ امام کی دعا کبھی رد نہیں ہے. یہاں پہ اس جملے کو کہنا ضروری سمجھتا تھا. ہمارا دیکھیں جس طرح سے امام تعارف فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جب جاؤ تو ہر طرح سے, اب میں یہاں پہ ایک صرف واقعہ تاکہ بات کو میں اور آگے بڑھا سکوں جہاں سے میں چھوڑ رہا ہوں, امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام ہی سے روایت ہے, محمد وعجل فرجہم. 2 افراد کہیں سے دور سے چلتے ہوئے آئے, ایران میں رہتے تھے جب امام کو مامون ملعون نے منتقل کر دیا تھا, اور وہاں پہ آپ مشہد خراسان میں رہ رہے تھے. تو اس وقت امام کو وہاں پہ اس نے جب بلایا تو کچھ 2 افراد وہاں سے کہیں سے اٹھ کے آئے امام سے ملنے کے لیے. دونوں نے ایک ہی بستی سے سفر شروع کیا, کہا چلو بھائی امام سے ملنے چلتے ہیں. جیسے ہی امام کی بارگاہ میں پہنچے, کہا مولا ہم بہت دور سے آئے ہیں, 2-3 دن کے لیے آئے ہیں آپ کی ملاقات کے لیے, بتائیے ہمارے نماز قصر ہے یا تمام, نماز پوری ہے یا قصر ہے؟ امام نے ایک کو دیکھا, کہا کہ تیری نماز پوری ہے, دوسرے سے کہا تیری قصر. ایک سے کہا تیری نماز تمام ہے, دوسرے سے کہا قصر ہے. جس کو کہا نا تمام ہے اس کو آگ لگ گئی. اس نے کہا اکٹھے چلے اکٹھے واپس جائیں گے, 3 دن رک رہے ہیں یہاں, تو اس کی قصر کیوں ہے اور میری تمام کیوں ہے؟ میں کیوں پوری پڑھوں؟ ظہر اثر کی عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتا رہوں اور یہ 2 رکعت پڑھتا رہے. پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں. اس کی قصر ہے, میری تمام ہے, یہ کیا مسئلہ؟ اب امام سے باقاعدہ بحث کرنے لگا. امام نے کہا کہ سن, کیا تو نے میرے جد کے اس مسئلے کو نہیں سنا کہ سفر کے لیے مباح ہونا جائز ہونا ضروری ہے؟ نماز قصر کے لیے کئی شرائط ہیں, ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سفر مباح ہو, جائز ہو. کوئی آدمی چوری کے لیے جائے, نیت کر لے میں چوری کے لیے جا رہا ہوں, اب نماز قصر نہیں پڑے گا کیونکہ چور ہے, اس کا سفر جائز نہیں ہے. کہ اس کی نماز قصر ہے کیونکہ یہ میرے ملنے کے لیے آیا ہے. تیری قصر نہیں تمام ہے کیونکہ تو مجھ سے ملنے نہیں آیا, مامون سے ملنے آیا ہے. مجھ سے بھی مل رہا ہے, تیرا تو سفر ہی جائز نہیں جو مامون سے ملنے آیا ہے, تو ظالم سے ملنے آیا ہے. کیا غصبی سفر کے لیے اگر انسان سفر کرے نا, یعنی ناجائز سفر کے لیے چلے, تو اس میں نماز قصر نہیں ہوا کرتی. تیری نماز قصر نہیں ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا تیری قصر نہیں ہے, قصر اس کی ہے جو میرے ہی سے صرف ملنے آیا ہے. تو تو بادشاہ سے ملنے آیا, مجھ سے بھی ملنے آ گیا. جو مجھ سے بھی ملنے آئے, جو بھی ملنے آئے نا, وہ بھی والا امام ہی سے لو لگاؤ. امامت کے معاملے میں انسان کبھی دونوں طرف نہیں ہو سکتا, یا امام کی طرف ہے یا نہیں ہے, کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا. میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں. پتہ نہیں میں واضح کر پایا ہوں کہ نہیں.
نیوٹرل نہیں ہوتا کوئی آدمی کا کہ میں ہر طرف ہوں، یہ ہر جائی جو ہے وہ یک جائی ہو جائے، ہر جگہ ہر نہیں۔ تو اب آئیں، امام علیہ السلام نے کہا کہ زیارت کے اندر پورا تصور جو ہے وہ پاکیزگی کا تصور ہے، وہاں انسان اپنے آپ کو محسوس کرے کہ امام کی بارگاہ میں ہوں۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مشہور معروف، وعجل فرجوں، فرماتے ہیں کہا کہ من زارنی بعد مماتی کہ من زارنی فی حیاتی، جو مرنے کے بعد میری زیارت کے لیے آیا بالکل ایسا ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کے لیے آیا ہو۔ اور کہا کہ دیکھو یاد رکھو، میرے جو مرنے کے بعد بھی آئے گا نا، وہ یہ نہ سوچ کے آیا کہ کسی مردے سے ملنے جا رہا ہے، کہا میں تمہیں دیکھتا بھی ہوں، میں سنوں گا بھی، جواب بھی دوں گا، ہر بات جو کہو گے سنوں گا، دیکھوں گا، مشاہدہ کروں گا۔ اس لیے یہ مت سمجھنا پیغمبر اسلام تو مر گئے، مجھے دیکھ تھوڑی رہے، میں جو مرضی کہوں، جس سے مرضی جو مرضی کہوں۔ کہا جب میری بارگاہ میں آئے ہو تو پھر یاد رکھنا میں تم پہ شاہد ہوں، تو میری بارگاہ میں کیسے آداب ہیں، پتہ نہیں بادشاہوں کے ہاں، صدور کے ہاں، پتہ نہیں کیسے جائیں، کوئی پریزیڈنٹ کے ہاں جائے، وہ سامنے کھڑا ہو تو کیسے آداب ہوں گے؟ اب بالکل کیسے فوجی کیسے کھڑا ہوتا ہے، فوجی بالکل سیدھا کھڑا ہوگا، آداب کے ساتھ سر جھکایا ہوا ہوگا، اور بالکل ایسا ہوگا کہ جس کی بارگاہ میں ہوں وہ کائنات کا مالک ہے، پیغمبر کی بارگاہ میں ہوں۔ اب کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ ہر لحاظ سے احترام ہو، امام کی بارگاہ میں ہوں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کہا پھر آؤ گے، اس کے بعد پھر پہلے آداب سے بالکل ادب و آداب کے ساتھ، بغیر وضو کے، بغیر کسی اس کے، بغیر تطہیر کی طہارت کے اندر جانا اجازت نہیں ہے، کیونکہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، اس لیے پاکیزگی شرط ہے، بغیر وضو کے اندر نہیں جا سکتے۔ جس امام کو، جس کی زیارت بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، اس کو سمجھنا بغیر پاکیزگی کے، جب تک ذہن پاک نہ ہو، بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، وہ سمجھ نہیں آ سکتے، معرفت کے درجات بہت بلند ہیں۔ آئیں ذرا دیکھیں گے جو زیارات کے الفاظ ہیں، آپ جائیں گے نا تو سعید الشہداء، کیونکہ محرم ہے، یہ میں نے پورے کے پورے آپ کے سامنے جو ایک نقشہ پیش کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ زیارت ہے کیا چیز، کس آداب کے ساتھ۔ بہت سے لوگ جا رہے ہوں گے، بہت سے بھی گئے ہوئے ہوں گے عاشورے کے لیے، بہت سے اربعین پہ جائیں گے، چہلم پہ جائیں گے، تو زیارت کے آداب کیا ہیں سمجھ میں اگر ہمیں آ جائیں، زیارات کے الفاظ کیا ہیں۔ معصوم نے تعارف کروایا، کہا صفوان جب جانا نا تو میرے جد کو پہلے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ، بالکل پاک صاف لباس ہو، اندر جانا، اور بڑے ہی احترام سے پہلے، اندر جانے سے پہلے اجازت لینا۔ کہا مولا اجازت لینا ضروری ہے؟ تو الفاظ کیا ہیں امام علیہ السلام کے، وہاں پہ گئے، کہا کہ باہر کھڑے ہونے کے بعد پہلے جملے کہنا، اچھا اذن لی یا اللہ، پروردگارہ کیا تو اجازت دیتا ہے؟ جملہ میرا ضائع ہو گیا نہیں، سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا، جتنے افراد بیٹھے ہیں سارے توجہ سے، جب تک کہ داد نہیں چاہیے، جب تک کہ واضح نہ ہو جائے بات۔ گیا میں امام کی بارگاہ میں ہوں، اجازت میں پہلے اللہ سے لے رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے، کہا کہ جب تک کہ تم رسول خدا کی بارگاہ میں داخل ہونے لگے ہو، جب تک کہ رسول خدا کی بارگاہ میں داخل ہونے لگے ہو، تو سورہ حجرات کی آیت میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جب تم رسول خدا کی بارگاہ میں داخل ہونے لگے ہو تو ھذا بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے گھر ہے، یہ اللہ کے گھروں میں سے گھر ہے، جب تک اللہ سے اجازت نہ لے لو اندر نہیں جا سکتے۔ یہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے اور ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ حجت اللہ ہے۔ نہیں واضح کر سکا، مطلب کہ جن کو لوگوں نے بنایا تھا نا تو لوگ جا کے اجازت لیتے تھے کہ اسے اللہ نے بنایا ہے، پہلے اللہ سے اجازت مانگو، اتاذن لی یا اللہ، پروردگارہ کیا تو اجازت دیتا ہے؟ پھر کہو اتاذن لی یا رسول اللہ، اے رسول خدا کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ امام حسین کا، امام رضا، سب جگہ۔ پھر کہا اتاذن لی یا حجت اللہ، تیسرے مرحلے میں کہو کہ حجت خدا کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ مولا سے کہیں، جس امام کی زیارت کے لیے جاؤ۔ پھر کہو، کہا کہ یہاں پہ ختم کر، نہیں، اتاذن لی یا ملائکۃ اللہ المحدقین بہذا الحرم الشریف، اے وہ ملائکہ جو اس حرم کے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ جو چاروں طرف حرم کے پہرا دے رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، وہاں پہ پاک افراد کو آنے کی اجازت ہے، بہت سے جا کے واپس آ جاتے ہیں، بہت سوں کو اجازت نہیں ہوتی، کہا کہ نہیں دیکھو اندر یہاں پہ ملائکہ موجود ہیں، تمہیں نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو،
ہزاروں لاکھوں ملائکہ امام کی بارگاہ میں نازل ہوتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، اپنی قربانی پیش کرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں ملائکہ منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں والے یہاں، یہاں والے وہاں جا رہے ہوتے ہیں، کہ ہزاروں لاکھوں ملائکہ موجود ہیں امام کی بارگاہ میں ہر وقت. اور کہا ان کا، وہ تو اللہ کے ایسے بندے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، کہا ان کے سارے طواف کا، گریے کا ثواب امام کے ماننے والوں کو منتقل ہوتا رہتا ہے. ان کے طواف کا ثواب منتقل ہوتا ہے، کوئی بھی ماننے والا ہو کہیں پہ بھی رہتا ہو. تو کہا سب سے اجازت لو، جب اجازت لے لو تو پھر اندر جاؤ، اندر جانے کے بعد پھر جملے کہو. اب وہاں پہ کیا کیا جملے ہیں؟ جملے بہت زیادہ ہیں، اگر سننا چاہیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا ابھی. اب وہاں پہ جملے بہت ہیں، وہ مختلف انداز سے ائمہ علیہ السلام نے سید الشہداء کو یاد کیا. موضوع جو ہے زیارت سید الشہداء. سید الشہداء کی زیارت کے بے انتہا مختلف الفاظ ہیں. زیارت وارثہ کے اندر ہے السلام علیک وارث آدم صفوۃ اللہ. اب یہ پڑھیں گے، مجلس کے بعد بھی پڑھیں گے. اے آدم صفوت اللہ کے وارث، اے نوح نبی اللہ کے وارث، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، اے محمد حبیب اللہ کے وارث، اے علی ولی اللہ کے وارث. یہ آپ نے غور نہیں کیا کہ اتنے سب کا وارث ایک حسین ابن علی؟ اور پھر یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ سب کے وارث آپ پہ سلام، انبیاء کے وارث آپ پہ سلام. کہا کہ نہیں، آدم کے ان کے صفوت اللہ ہونے میں وارث. اب اگر واضح کر سکوں میں بات کو، جو جس نبی کی خصوصیت تھی، جناب آدم کو اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے اسے چن لیا ہے. سارے ملائکہ کہہ رہے تھے ہمیں خلیفہ بنا دے، اللہ نے کہا نہیں، یہ ہے صفی. صفی کہا جاتا ہے جسے چن لیا جائے، اسی سے مصطفیٰ بھی ہے. جناب آدم کو چن لیا، کہا وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سارے اسماء آدم کو سکھا دیے. جملہ ضائع نہ کیجئے گا. کہا جس کو چن لیا، کہا آدم کو چن لیا تھا، سارے ملائکہ سے کہا اس کے سامنے گر جانا، سجدے میں گر جانا. جناب آدم کو چن لیا. جب جناب آدم کو چن لیا، کہا کہ دیکھو اب اس کو اللہ نے فوقیت دے دی. آدم صفوت اللہ ہے، ان کے صفوت ہونے میں حسین ان کے وارث ہیں. سید الشہداء عام چیز میں نہیں کہا کہ ان کے صفوت اللہ ہونے میں ان کے وارث. نو کے نبی اللہ یا نجی اللہ ہونے میں وارث. ہمیں وقت نہیں ہے کہ ہر ایک جملے کی وضاحت کروں. جناب ابراہیم کے ان کے خلیل اللہ ہونے میں. دیکھیں اللہ نے کسی نبی کو خلیل نہیں کہا سوائے جناب ابراہیم کے، کہ انہیں نبوت دی، نبوت کے بعد رسالت دی، پھر کہا خلت، خلیل ہیں. کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ صرف ذکر سنا تھا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ذکر سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہتر کوئی ذکر کر رہا ہے، کہ اپنے آپ کو ایک مرتبہ یہ ذکر دہرا دے، میں اپنا آدھا وقت تجھے دے دوں گا. واقعہ مشہور معروف ہے، مجھے وقت نہیں ہے کہ پورا اپنا بکریوں کا ریوڑ دیا، پھر اس کے بعد کا اپنا وقت دے دیا. یہاں کرتے کرتے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو پورا تیری غلامی میں دیتا ہوں. ایک مرتبہ سامنے آ جا. جب وہ کہا کہ نہیں میں تو فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آپ کی آزمائش کے لیے آیا تھا، آزمائش کے لیے آیا تھا. کہ ابراہیم آج سے آپ خلیل اللہ ہیں. کسی نبی نے بھی اتنی محبت کا اظہار نہیں کیا میری تسبیح سننے کے لیے. کسی نبی نے اتنی محبت کا اظہار نہیں کیا اللہ کی تسبیح سننے کے لیے. تو کہا کہ جتنی آپ نے، اب کہا کہ اب آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور پوری زندگی کبھی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا. راستے میں کھڑے رہتے تھے کہ کوئی مہمان آئے تو کھاؤں. کہ رزق خدا کا ہے جب تک کوئی اللہ کا بندہ ساتھ نہ ہو. بس بھئی ان کے خلیل اللہ ہونے کے وارث کا نام حسین ہے. کہ ابراہیم آپ نے تسبیح سننے کے لیے اپنے آپ کو بندگی میں دیا، میں ایسی تسبیح سجدے میں کروں گا کہ خالق خود کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ خود خداوند متعال آواز دے. میں سجدے میں جاؤں گا، خود سر نہیں اٹھاؤں گا. میں سجدے میں جاؤں گا تو سر خود نہیں اٹھاؤں گا، سر اٹھانے والا کوئی اور ہوگا، قاتل ہوگا. اب خداوند متعال کیوں نہ کہے اے خلیل اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو. خلیل اللہ کے وارث، اللہ نے خلت کے وارث، خلت کا وارث قرار دیا جناب سید الشہداء کو. یہ عظمت ہے جناب سید الشہداء کی. جناب موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض.
منہم من کلم اللہ ومنہم، یہ دیکھیں اللہ نے جو قرآن کے اندر سورہ آل عمران کی آیت ہے 3 سے 12 بالکل ابتدا، کہا کہ سارے انبیاء برابر نہیں ہیں، سارے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، سب معصوم ہیں، نبی رسول سارے معصوم ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، ان کو سب کو معصوم بنایا ہے، معصوم ہوتے ہوئے سارے رسول برابر نہیں ہیں، نہیں واضح کر پایا، معصوم ہوتے ہوئے سارے رسول برابر نہیں ہیں، تو اگر صحابہ معصوم ہی نہیں ہیں تو معصوم نہ ہوتے ہوئے یہ سارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، ان میں سے کچھ نے اللہ سے کلام کیا ہے، اللہ نے جناب موسیٰ کا کلیم اللہ سے کلام کیا، کوہ طور پہ گئے پہلی مرتبہ، اور کلام بھی کیسا بڑا مشہور معروف کہ اللہ نے پہلے ہی سوال کیا پہلی مرتبہ میں۔ آپ کی انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے آئس بریکنگ، کچھ پہنچ گئے کچھ نہیں، جنہوں نے مینجمنٹ کا کورس نہیں کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں نا، کبھی آپ لوگ کسی کو بلائیں انٹرویو کے لیے، تو کہتے ہیں پہلے 1-2 سوال ایسے ہونے چاہیے جس میں آئس بریکنگ ماحول بنا لو، پہلا ایک آدھا سوال ایسا ہو کہ جہاں ماحول تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو جائے، وہ اپنے آپ کو محسوس کرنے، اپنائیت محسوس کرنے لگے، فوراً سیدھے سخت سوالوں پہ مت آ جانا، فوراً ہی سخت سوالوں پہ آ جاؤ کہ اللہ جو ہے جو بھی ہے وہ چوپٹ ہو جائے گا، گھبراہٹ کے اندر جو اس نے دینا تھا جواب وہ بھول جائے گا، جو نہیں دینا وہ کہہ دے گا، تو یہ آئس بریکنگ کہلاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ آئس بریکنگ انسان جو ہے پہلے 1-2 سوال کرے جس سے باقاعدہ پورا ماحول کمفرٹیبل ہو جائے۔ اللہ نے بھی پہلا سوال ایسا ہی کیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فوراً نہیں کہا فرعون کا دربار کیسا تھا، تبلیغ کے لیے جائے گا کیسے جائے گا، توریت دوں تو گرائے گا تو نہیں، یہ پہلا سوال تھا، کہا کہ موسیٰ ہے اللہ سے کلام ہے، گھبرائے ہوئے تھے جناب موسیٰ، کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا، کہا ہی عصایا، پروردگارہ یہ میرا عصا، انہوں نے بھی دیکھا کہ اللہ نے پہلا بڑھا، اس نے بھی ماحول اتنا کمفرٹیبل بنا دیا، کہا ہی عصایا یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا اس پہ ٹیک لگا کے چلتا ہوں، واحش بہا غنمی اس سے میں اپنے مویشیوں کو ہانکتا بھی ہوں، ولیہا فیہا معارب اخری اس سے میں بہت سے کام کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ اب کمفرٹیبل ہو گئے، اب اگلا سخت سوال آئے گا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ قرار دیا، کہا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کہا حسین موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں اس کے وارث حسین ہیں۔ اب سوچیں کہ یہ زیارت وارثہ یہ الفاظ کہ میں خدا کی قسم ایک اس پہ باقاعدہ پوری مجلس ہے جس کو میں خلاصہ کر کے آپ کے سامنے جلدی چل رہا ہوں تاکہ میں موضوع 4 دن کے اندر سمیٹ سکوں۔ اللہ کتنی تفصیلی بحثیں یہ کہ اس کے اندر اگر میں پیش کرنا چاہوں کیا ہے جناب موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث ہیں حسین ابن علی، عیسیٰ کے روح اللہ ہونے میں ان کے وارث ہیں، وقت تمام ہو چکا ہے، روح اللہ ہونے میں، اللہ روح اللہ ہونے میں، السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، روح عیسیٰ کے وارث نہیں صرف عیسیٰ کے روح اللہ ہونے میں ان کے وارث حسین آپ پہ سلام ہو۔ دم عیسیٰ مشہور ہے، جب پھونکتے تھے تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے، پیدائشی نابینا کو بینائی دیتے تھے، بہرے کو شنوائی دیتے تھے، جو جس میں بیماری ہوتی تھی ایک پھونک میں ہر چیز صحیح۔ کہا جس کے پاس 2 اسم اعظم تھے وہ عیسیٰ تھا، جس کے پاس 72 اسم اعظم ہے وہ حسین ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہ ہیں حسین ابن علی کے اللہ نے کہا عیسیٰ کے روح اللہ ہونے میں ان کے وارث اور محمد کے حبیب اللہ ہونے میں ان کے وارث۔ وضاحت نہیں کر سکتا اب وقت نہیں ہے۔ حبیب اللہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ جملہ کہا تھا، حبیب میں اور خلیل میں فرق ہے، دونوں کا مطلب ہے دوست، خلیل بھی دوست حبیب بھی دوست۔ خلیل وہ دوست جو دوست سے محبت کرے اور حبیب وہ دوست ہے جس سے دوست محبت کرے۔ کہ میرے حبیب یعنی محبوب،
یعنی حبیب اللہ یعنی محبوب اللہ، اللہ کے محبوب ہیں، یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ رسول خدا. پتہ نہیں میں واضح کر سکا یا نہیں. اللہ جس سے محبت کرے وہ رسول خدا. اور چھٹے امام کہہ رہے ہیں محبوب خدا کے محبوب حسین. اللہم انی احب حسین فاحب من احب حسین. پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ. محبوب خدا کے حبیب حسین ابن علی ہے، حبیب اللہ کے حبیب. اور امیر المومنین کے لیے کہا السلام علیکہ وارث امیر المومنین ولی اللہ. اے امیر المؤمنین کے وارث، ان کی ولایت میں وارث، ولایت علی کے وارث، آپ پہ سلام ہو. یہ سلام کس انداز سے چھٹے امام علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں. آئیں بھائی ایک مثال دے کے بات کو تمام کر دوں گا اور میں مسائل کی طرف آ جاؤں گا. اگر کسی گھر کے اندر بے انتہا افراد ہوں اور وہاں پہ سب کے سب مختلف بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں تو وہاں پہ ایک بچے کو اپنی بات منوانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اگر کسی گھرانے کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ جو فائز ہیں، نانا سید المرسلین ہوں، نانی ملیکۃ العرب ہو، دادا سید بطحا ہو، دادی ولادت کے لیے کعبے میں جائے، پتہ نہیں وعدہ کروا رہا ہوں کہ نہیں، باپ سید الاولیاء ہو، ماں سیدۃ النساء العالمین ہو، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق ہو، کوئی چچا سید الشہداء حمزہ ہو، کوئی جعفر الطیار ہو، اس گھرانے میں ایک بچہ ہو. اس گھرانے میں ایک بچہ ہو، اسے اپنا مقام منوانا ہو، اسے بتانا ہو کہ میری اہمیت کم نہیں ہے. تو کیا کرے؟ وہ کہے نانا آپ کی رسالت کو میں بچاؤں گا. بلکہ نہیں، آپ تک نہیں، آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی زحمتوں کو کربلا میں بچاؤں گا. اے نانی آپ کی اس قربانی کو جو آپ نے اسلام پہ دی کہ سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، میں بچاؤں گا. اے دادا ابو طالب آپ کی زحمتوں کو، آپ محسن اسلام ہیں، آپ کے اس احسان کو میں بچاؤں گا. اے دادی فاطمہ بنت اسد آپ کی زحمتوں کو میں بچاؤں گا. اے بابا آپ کی ولایت کو میں بچاؤں گا. اے مادر گرامی آپ کی سیادت کو میں بچاؤں گا. حسن مجتبی آپ کی عصمت کو میں بچاؤں گا. ہر ایک سے مخاطب ہو کہے کہ جیسا آپ لوگوں کا مقام تھا اگر اسی کو ویسا ہی نہ بچایا تو میں حسین ہی نہیں ہوں. یہ حسین ابن علی ہیں. کیا کیسے بچائیں گے؟ دین کے لیے بڑے وقت آ جائیں گے. کہا نانا دین کو، قرآن کو نیزوں پہ بلند کرنے والے اور ہوں گے، میرا سر جب نیزے پہ بلند کر دیا جائے گا میں وہاں پہ قرآن سناؤں گا. نانا جب دین پہ سخت وقت آئے گا نا میں سب کچھ لٹا دوں گا، سارے انبیاء کو بچا لوں گا، ان کی زحمتوں کو بچا لوں گا، خدا کے دین کو بچا لوں، کلمۃ لا الہ الا اللہ کو بچا دوں گا. نانا میں سب کچھ دے دوں گا، سب کچھ دے کے سب کچھ بچا دوں گا، تاکہ کسی کل کو یہ نہ کہے. پیغمبر اسلام کا ایک نواسہ تھا جس کے پاس وقت پڑا. آج یہ کیوں کہتے ہیں، بہت سے بچے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دین بچایا، دین بچایا، سب کچھ اپنا لٹا کے سب کچھ بچا لیا. کیسے دین کیسے بچایا ہے؟ سید الشہداء، اگر سید الشہداء بیعت کر لیتے یزید کی تو پھر اسلام حق باطل پہ گر گیا تھا، حق لٹ گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، برباد ہو گیا تھا. حسین کی ایک انکار نے اسلام کو بچایا ہے، حسین کی ایک انکار نے دین کو بچایا ہے، حسین کی ایک انکار نے کلمت توحید کو بچایا، کلمہ توحید کو بچایا ہے. ذات توحید اللہ تو باقی رہتا لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا. اللہ کو تو کوئی نہیں، لیکن ہاں اللہ ہوتا، کون مانتا؟ کوئی نہ مانتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کلمہ توحید کو بچانے والے کا نام حسین ہے، قرآن کے بچانے والے کا نام حسین ہے، رسالت و نبوت و امامت و ولایت عصمت ہر چیز کے بچانے والے کا نام حسین ہے، عقیدہ قیامت میں معاد کو بچانے والے کا نام حسین ہے. کیسے؟ اگر دین مجھ سے مخاطب ہو کہ اے دین میں سب کچھ لٹا دوں گا، تجھے نہیں معلوم میرے پاس نانا کے اصحاب موجود ہیں، حبیب جیسا صحابی ہے، مسلم نے اوسجا جیسا صحابی ہے،
بہت بڑے بڑے صحابی سعید ہیں، بہت بڑے بڑے صحابی ہیں، وہ سارے کے سارے دے دوں گا، جیسے میرے اصحاب ہوں گے ویسے کسی کے اصحاب نہیں ہوں گے۔ اے دین میرے پاس میرا بھائی عباس ہے، اے دین میں عباس کے بازو دے دوں گا، سب کچھ۔ اے انبیاء آپ صفوں کے اندر کھڑے رہیے گا، دیکھیے گا میں علی اکبر جیسا بیٹا دے دوں گا۔ اے انبیاء کرام، جناب ابراہیم کہیں گے جو خلیل خدا تھے کہ میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھا تھا، لیکن فخر خلیل خدا حسین ابن علی میدان کربلا میں علی اکبر کے لاشے پہ بھی جائیں گے تو آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھیں گے، وہاں پہ بغیر پٹی باندھے جائیں گے۔ پیش کروں گا انشاءاللہ کسی شب میں جناب اکبر سے متعلق جو جملے پیش کر دوں گا۔ پھر کہیں گے، کہا کہ انبیاء کرام، اے ائمہ اطہار، اے قرآن، سب کے سب دیکھتے رہو، میں سب کچھ لٹا دوں گا، اگر پھر بھی نہ بچا دین تو میرے پاس علی اصغر جیسا بچہ بھی ہے، علی اصغر جیسے بچے کو دے دوں گا۔ شب جمعہ ہے، کوئی بخل نہ کرے گریے کے اندر، آپ لوگ جانتے ہیں میں تھوڑا سا تفصیل سے پڑھتا ہوں، اختصار رکھوں گا، میں نے وقت لے لیا ہے۔ پروردگارہ کون ہے حسین ابن علی؟ کہا کہ دین علی اصغر جیسا بچہ بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے علماء بھی پوری کتاب چھپی ہے ایران سے، اس کا نام ہی رکھا ہے علی اصغر باب الحوائج، تاکہ صرف جناب عباس کی اس سے زیادہ عظمتیں ہیں کہ صرف وہ باب الحوائج ہوں۔ اے عباس ابن علی، 6 ماہ بچہ بھی باب الحوائج ہے۔ کہا کیوں نہ بنتا یہ 6 مہینے کا بچہ؟ کیسے نہ بنتا باب الحوائج؟ کہ جس نے اپنے باپ کے بازو پہ گردن قربان کر دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کون ہے حسین ابن علی؟ کہا نانا سب کچھ، پورا دین دے دوں گا، سارے انبیاء کی زحمتوں کو بچاؤں گا، انبیاء کو بچاؤں گا۔ نانا اگر پھر بھی دین نہ بچا تو پھر نانا میں اپنا بھی سر دے دوں گا۔ یہ انبیاء، یہ ائمہ، یہ سب دیکھیں گے، حسین کی عظمتوں کو سلام کریں گے۔ ایک ایسا وقت آیا، لوگ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کے، آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں آ گئی۔ جیسے ہی پہلی ضربت چلی نا تو ایک مرتبہ جناب آدم نے سلام کیا، کہا حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ پھر ایک مرتبہ مڑے کہا یا رسول خدا لیکن میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے باز رکھیے گا، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یا رسول خدا اب آگے آپ جانے اور حسین جانے۔ دوسری ضربت چلی، 12ویں امام زیارت ناہیہ میں جملے کہتے ہیں کہ قتل من القفا، جسے پشت گردن سے ذبح کیا گیا ہو۔ کہا سامنے سے ذبح کرنا بڑا آسان ہے، رگوں کو کاٹ دو، کسی کی رگوں کو کاٹ دو، خون بہہ بہہ کے مر جائے گا۔ کہا لیکن پشت گردن، کہا میرے جد کو سلامت جس کو پشت گردن سے ذبح کیا۔ کہا دوسری ضربت چلی، جب پشت گردن پہ ضربت چلی نا تو جناب نوح نے رخ موڑ لیا، کہا یا رسول خدا میں نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری ضربت چلی، جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جانے اور حسین جانے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب چوتھی ضربت چلی نا جناب موسیٰ نے کہا یا رسول خدا مجھے معاف کیجئے گا، اس سے آگے میری بھی ہمت نہیں ہے۔ پانچویں ضربت چلی، ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے آواز دی، کہا یا رسول خدا اب آپ جانے اور حسین جانے۔ ضربتیں چلتی رہیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود رسول خدا نے کہا علی اب آپ جانے اور حسین جانے۔ ایک ایسا وقت آیا علی مرتضیٰ نے کہا زہرا اب آپ جانے اور حسین جانے، لیکن جناب زہرا نے نہیں کہا حسین میں نہیں دیکھ سکتی، میرے طرح دیکھیے گا، میں نے تمام کر دیا۔ بی بی نے اپنے برقعے کا دامن پھیلایا، سر سید الشہداء کے نیچے رکھا، دونوں ہاتھوں کو گردن پہ رکھا، کہو میرے لال میں تجھے بچانے کے لیے آئی ہوں۔ اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے لعنت اللہ علیہ نے سوال کیا، او شمر تو نے خنجر کو تیز کیوں نہیں کیا تھا؟ جس خنجر سے حسین کو ذبح کرنا تھا تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں خنجر تیز تھا، کہ خنجر تیز تھا لیکن بار بار ایک بی بی کے ہاتھ، ایک بی بی کی انگلیاں خنجر کے نیچے آتی تھی، وہ رو کے کہتی تھی تو بھی اولاد والا ہے، میرے بچے کو چھوڑ دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ میں یہاں پہ تمام کر دیتا لیکن جملے واضح نہیں ہوں گے۔ سید الشہداء کی شہادت ہو گئی،
انبیاء علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آفرین کہہ رہے ہیں حسین تیری عظمتوں کو سلام، بڑے بڑے انبیاء موجود ہیں کہتے ہیں حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، کوئی ایسی قربانی نہ دے سکا۔ علامہ طباطبائی کا جملہ ہے جو اللہ نے میدان کربلا میں حسین ابن علی کو موقع دیا کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا، اے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، لیکن یہاں پہ واضح نہیں ہوتی، بس مجھے سوئم کے مسائل پیش کرنا ہے آپ کے سامنے۔ جب حسین ابن علی میدان کربلا میں آئے تھے نا تو آنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی تھی کہ یہ زمین کس کی ہے؟ کہ بنی اسد کی ہے، ذرا کا بلاؤ بنی اسد کو۔ آئے بنی اسد، کہا کہ یہ زمین ہے تمہاری؟ کہاں مولا ہماری ہے۔ کہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہ مولا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی، کہ نہیں مجھے قیمت بتاؤ کیا قیمت ہے؟ کہ اس کی 4000 یا 5000 دینار قیمت ہے، درہم قیمت ہے۔ کہ دیکھو یہ 20000 رکھ لو، زمین کے پیسے دے دیے، کہ پھر زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں، یہ زمین بھی تمہاری، لیکن 3 کام کر دینا۔ کہ مولا حکم کیجئے۔ کہ 3 کام کرنا۔ کہ پہلے ہمارے لاشیں دفنا دینا، ہمارے لاشیں دفنا دینے کا۔ اچھا مولا دوسرا حکم کیا ہے؟ کہ دیکھو جب میرا کوئی زائر آئے گا نا، کیسے پیش کرو اجرکم اللہ، کہ جب میرا کوئی زائر آئے نا، ہمارے کوئی زائر آئیں تو انہیں ہماری قبروں کا پتہ بتا دینا، ہماری قبروں کا پتہ بتا دینا۔ کہ اچھا مولا کا تیسرا حکم کیا ہے مولا آپ کا؟ کہ دیکھو میرا تیسرا حکم یہ ہے، اگر میرا کوئی زائر غریب ہو نا، میرا کوئی غریب زائر ہے، اسے 3 دن مہمان روکنا، رہنے کو مکان دے دینا، کھانے کو روٹی دے دینا، اسے کہنا تمہارا مولا انتظام کر گیا تھا۔ کہ میرے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا۔ وہ ماننے والے تھے، بہت رونے لگے۔ کہا اب جاؤ، لیکن جاؤ، جا تو رہے ہو، اپنے گھر سے مسورات کو بھیج دو، بیویوں کو بھیج دو۔ ایک مرتبہ برقعوں میں عورتیں آئیں، آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ مولا آپ نے حکم دیا۔ کہا ہاں۔ کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ مولا آپ فرمائیے۔ کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ کہ مولا حکم کیا ہے؟ کہ دیکھو اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں دفنانے میں کوتاہی کریں تو دیکھو تم آنا ہمیں دفنا دینا، ہمیں دفنا دینا۔ کہ اچھا مولا کہ ہاں جاؤ۔ کہ دیکھو بیویو تم چلی جاؤ، بچوں کو بھیج دو۔ اب ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے۔ کہ مولا آپ نے حکم دیا کہ دیکھو میں سکینہ کا بابا ہوں، کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ مجھے دفنائے نا تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہاتھوں میں ایک ایک خاک مٹھی لینا، ہمارے لاشوں پہ خاک ڈال جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی 11 محرم کو وہ عمر سعد ملعون اپنے کشتوں پہ خاک ڈال کے چلا گیا، لیکن زہرا کے بیٹے کا لاشا پڑا رہا، 3 دن تک لاشا پڑا رہا۔ اب جو بنی اسد کی مسورات باہر نکلی نا، پانی بھرنے کے لیے گئیں تو واپس آئیں، آنے کے بعد کہا او بنی اسد کے مردو تم گھروں میں بیٹھے ہو، وہاں زہرا کے بیٹے کا لاشا پڑا ہے، بے گور و کفن پڑا ہے، کسی نے دفنایا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، کہا پھر ہمیں اجازت دو ہم دفنا دیں۔ کہا نہیں ہم جائیں گے۔ اب ایک مرتبہ آئے، بنی اسد کہتے ہیں کہ ہم دفنانے کے لیے آئے نا لاشیں، تو کسی بھی لاش کا سر نہیں تھا، 72 لاشیں پڑے ہیں، ارشاد شیخ مفید میں ہے واقعی میں۔ بس بھئی میں خزائن کے آخری جملے پیش کر رہا ہوں، ہو گیا مصاب، بس بھی ہم مصاب ہو گئے۔ آئے وہ کہتے ہیں کسی بھی لاشے کا سر نہیں تھا، بہت پریشان کھڑے ہیں کہ کس لاشے کو کہاں دفنائیں، کیا لکھے، کون سی قبر کس کی ہے۔ کبھی ہم متحیر پریشان کھڑے تھے، ایک مرتبہ دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا ہے، وہ سوار آیا، ہم آگے بڑھے، کہا کہ کیا بات ہے آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں لاشیں دفنانے آیا ہوں۔ کہا لیکن لاشوں کے سر نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا کون سا لاشا کس کا ہے؟ کہا تم کس لیے آئے؟ کہا ہم بھی لاشیں دفنانے آئے۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سوار گھوڑے سے اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے کنارے کھڑا رہا، کچھ دیر لاشے کو دیکھتا رہا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، سر قلم تھا۔ پھر ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو لاشے پہ گرایا، سینے کو سینے سے ملایا، بہت زور سے رونے لگا، کہا او میرے مظلوم بابا، او میرے پیاسے بابا، او میرے غریب بابا، آپ پہ سلام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
کہا بہت رویا بہت رویا، کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ، کہا میں بتاؤں گا کون سے لاشوں کو کہاں دفنانا۔ انہوں نے لاشوں کو دفنانا شروع کیا، کہا یہ لاشا یہاں دفنا دو، یہ لاشا یہاں دفنا دو۔ کہا قیدی حبیب بن مظاہر ہمارے قبیلے سے اجازت ہے ہم انہیں الگ سے دفنا دے؟ کہاں اجازت ہے، انہیں الگ سے دفنا دو۔ سب کو دفنا دیا۔ کہا کہ قیدی یہ لاشا کا یہ میرے بھیا علی اکبر کا ہے، اسے میرے باپ کے ساتھ دفنانا، میرے بابا کے ساتھ دفنانا۔ اسی لیے امام حسین کی زری 6 کونے ہیں نا۔ کہا کہ یہاں میرے بھیا علی اکبر کو دفنانا، میرے بابا کے پاس دفنانا۔ کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے۔ قیدی عالم یہ ہے، میں طرف دیکھیے گا، جملے میں نے تمام کر دیے۔ قیدی اس کے جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں لاشا اٹھانے کے لیے وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ میرے چچا عباس کے لاشے پہ گرز مارے گئے تھے، کہ اس لاشے کو وہیں دفنانا ہے۔ ایک مرتبہ خود امام سجاد چلے گا، میں چچا عباس کو دفناؤں گا، دفنا دیا، وہیں پہ دفنایا۔ کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، معصوم کو صرف معصوم دفناتا ہے، میں خود سے دفناؤں گا، امام کو صرف امام دفنا سکتا ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، ایک بہت بڑے مرجع کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا کوئی زائر حسین جائے نا، اسے کہہ دینا کہ کبھی بھی حرم میں روشنی دیکھنے کے بعد دھوکہ نہ کھانا، سونے چاندی کی زری دے کے دھوکہ نہ کھانا، وہ جو لاشا قبر میں پڑا ہے بڑا زخموں سے چور چور ہے، بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ امام سجاد نے کہا سب ہٹ جاؤ، میں خود دفناؤں گا۔ ایک مرتبہ ایک چٹائی رکھی، چٹائی پہ لاشا رکھا، امام زمانہ کہتے ہیں میرے جد سجاد نے لاشے کے ٹکڑے رکھے، دفنانا چاہتے تھے، آواز یا جدہ، اے رسول خدا، اے علی مرتضی میری مدد کیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بھی ہاتھوں کو بلند کریں گے، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، دعا رد نہیں ہوتی آج کی شب میں۔ آئیں کس کا واسطہ دوں گا؟ پروردگارا، پروردگارا، واسطہ اس لحظے کا۔ بعض علماء نے ایک روایت ذکر کی ہے، بڑی روایت سخت ہے، مجھے معاف کیجیے اگر برداشت نہ ہو، روایت بہت سخت ہے کہ جب آواز دی نا رسول خدا کو، علی مرتضیٰ کو، امام حسن مجتبیٰ کو آواز دی کہ میری مدد کیجئے، تو کہا کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھے، کہا قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے جب لاشا اٹھایا نا وہ، تو امام سجاد قبر میں لاشا لینا چاہتے تھے، کہ کسی بی بی کو محسوس کیا کنارے کھڑی ہے، کہا سجاد میرے بیٹے کے لاشے کو آرام سے لینا، پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب امام سجاد نے سید الشہداء کے لاشے قبر میں رکھا اور آواز دی اے بنو اسد، ایک ننھا سا لاشا تھا نا، میں نے دیکھا شاید کہیں اختلاف ہو، خدا کی قسم کہیں نہیں ملا، کوئی اختلاف نہیں ہے، سب علماء نے سب مقتلوں میں یہی جملہ لکھا ہے کہ امام سجاد نے ایک ننھا سا لاشا لیا۔ عام حالات میں جائز نہیں ہے، ایک قبر میں 2 مردے نہیں جاتے، ایک لاش پہ دوسری لاش کو نہیں رکھا جاتا، لیکن مولا آپ کی عظمتوں کو سلام، اگر امام معصوم کا فعل نہ ہوتا ہم نہیں پڑھ سکتے تھے۔ امام نے کہا کہ لا وہ ننھا سا لاشا میرے ہاتھوں پہ دے دو، ننھا سا لاشا لیا، بابا کے سینے پہ رکھا۔ میں نے بہت سوچا کہ مولا سجاد نے یہ سینے ہی پہ کیوں لاشا رکھا، ساتھ رکھنا تھا تو بازو پہ سلا دیتے جناب علی اصغر کو۔ کہا نہیں، میرے بابا کو، شاید مولا جواب دیں، میرے بابا کو اپنے سینے پہ سلانے کی عادت تھی، 4 برس کی بچی کو سینے پہ سلانے کی عادت تھی نا، اسی لیے میں بابا کے سینے پہ لٹا رہا ہوں، بابا سکینہ نہ صحیح علی اصغر صحیح۔ ایک مرتبہ سب نے لکھا، سب علماء نے لکھا، بڑے بڑے مقاتل نویسوں نے، سب فقہا نے لکھا، کہا کہ سینے پہ لٹایا،
ایک مرتبہ پھر قبر کو بند کیا، پھر ایک جملہ لکھا کہ ھذا قبر ابی الذی قتل غریبا وعطشانا، یہ میرے اس بابا کی قبر ہے جسے غربت کے عالم میں تنے تنہا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. الذی قتل عطشانا وحیدا وعطشانا. مولا کتنا سخت جملہ لکھا اور پھر اس کے بعد امام وہاں سے چلے. اب بنی اسد نے آواز دی، پروردگارا اس لحظے کا واسطہ جب سید سجاد کو آواز دی، بنی اسد نے کیا آواز دی؟ کہ قیدی آئے بھی تھے جا بھی رہے ہو، بتاؤ تو صحیح ہو کون؟ کہا میں علی ابن حسین ہوں، پھپھیوں کو کوفے میں چھوڑ کے آیا تھا، اعجاز سے آیا تھا بابا کو دفنانے کے لیے، حکم خدا بندی کے بعد واپس جا رہا ہوں اپنی پھپھیوں کے پاس جو اسیر ہیں. مولا پروردگارہ تجھے ایک واسطہ دیتے ہیں مولا سجاد کا، جب بیویاں پوچھتی ہوں گی نا، جناب زینب کبریٰ کو شاید صبر آ جاتا اگر لاشیں دفنا دیے جاتے. میں کل پیش کروں گا، بس بے مصائب جو جہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہیں سے پیش کروں گا. میں نے 15-20 منٹ پڑھ دیے، میں چاہ رہا تھا 5-7 منٹ پڑھوں. پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جو بار بار بھتیجے سے پوچھتی ہو کہ بیٹا سجاد کیسے دفنایا بابا کو، اکیلے تو لاشیں دفن نہیں ہوتے. مولا مت بتائیے گا کون کون آیا تھا، پھپھی سے برداشت نہیں ہوگا کہ ہائے میرا بوڑھا باپ بیٹے کو دفنانے آیا تھا، میرے نانا رسول خدا بیٹے کو نواسے کو دفنانے آئے تھے. پروردگارہ شب جمعہ ہے، جب تک زندہ ہیں حسین ابن علی کے صداری پہ باقی رہے. پروردگارہ زیارت عاشورہ کے اس جملے کو پڑھوں گا. پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ حسین بن علی کا، پروردگارہ تجھے واسطہ امام زمانہ کے اس جملے کا کہ میرا سلام و میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ. پروردگارہ ہمیں جب تک زندہ رہیں بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ طالبان کو غارت فرما. پروردگارہ شان حیدر کرار کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحرین کی، پاکستان کے، عراق کے، افغانستان کے مومنین کی حفاظت فرما. عزاداروں کی، زواروں کی زیارت حفاظت فرما. پروردگارہ جتنے افراد موجود ہیں کسی کی دعا کر رد نہ فرما. اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کو توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ان اسیروں کا، ان بیبیوں کا واسطہ جو اسیری کے اندر کربلا سے کوفہ گئیں، پھر کوفہ سے شام گئیں، ان بیبیوں کی اسیری کا واسطہ پروردگارہ جتنے بھی شیعہ بے گناہ قید میں ہیں سب کو رہائی عنایت فرما. پروردگارہ ایک سوال کروں گا اسی پہ تمام کر رہا ہوں، شب جمعہ ہے اس لیے میں نے دعا کو طولانی کر دیا. بس بھئی ہاتھوں ایک میرے سوال کا جواب دیے گا. کبھی بیماروں کے بھی بستر کو کھینچا جاتا ہے؟ پروردگارہ شام غریبہ کے اس وقت کا واسطہ جب عابد بیمار کی چٹائی سے گرایا گیا، جب چٹائی کو کھینچا گیا نا پروردگارہ تو جناب زینب بہت روئیں. پروردگارہ اس عصر کے بیمار کا واسطہ جتنے مریض ہیں سب کو شفا کاملہ جلانا تھا. پروردگارہ جناب رباب کی جڑی گود کا واسطہ جو بے اولاد ہے سب کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ جو اولاد کی طرف سے پریشان ہے جناب اکبر کی جوانی کا واسطہ، جن ماؤں نے کہا ہے نا اولاد کی طرف سے پریشان ہے، بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ جناب اکبر کی جوانی کا، جناب لیلہ کی دعاؤں کا واسطہ کسی کی دعا رد نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین.